الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حال ہی پاکستان کے ایک گورنمنٹ ادارے جس کا نام پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، انہوں نے کچھ اعداد و شمار، کچھ اسٹیٹسٹکس اجرا کیے، پبلش کیے۔ ان اعداد و شمار میں بچوں کی تعلیم کے متعلق بھی کچھ اعداد و شمار آتے ہیں، اور ان اعداد و شمار کو دیکھ کے، ان کو انڈرسٹینڈ کر کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی تعلیم کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ کس طریقے کا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور پاکستان گورنمنٹ اور پاکستانی سماج جو ہے وہ تعلیم کے متعلق، خاص طور پر بچوں کی تعلیم کے متعلق کیا رجحان رکھتے ہیں، ان کی بچوں کے متعلق کیا پالیسی ہے جہاں تک بچوں کی تعلیم کا سوال ہے۔ ناظرین، دو چیزیں یہاں پہ کافی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے لیے یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی تعلیم کی سچویشن اور حالت کیا ہے۔ پہلا جو یہاں پہ جو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے ان اعداد و شمار میں، وہ یہ ہے کہ 60% بچے جن کی عمر 10 سے لے کر 16 سال ہے، وہ ان میں جو شرح ہے لٹریسی کی، جو پرسنٹیج ہے جو لٹریٹس ہے، وہ 60 ہے، یعنی کہ 100 میں سے 60 بچے لٹریٹ ہے، اور پھر 40 بچے، ظاہر سی بات ہے، وہ الٹریٹ ہے۔ 40 بچے پاکستان میں ایسے ہیں 100 میں سے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے یا اپنا نام نہیں پڑھ سکتے، جو کوئی ایڈریس ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ سچویشن ہے پاکستان کی ود رسپیکٹ ٹو دا ایجوکیشن آف چلڈرن۔ دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 32% بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جاتے ہیں، جو سکولز میں انرولڈ ہی نہیں ہے، جن کا سکولی نظام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دو اعداد و شمار ہے، یہ ہمارے لیے یہ کلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی تعلیم جو ہے، بچوں کے تعلیم کا نظام جو ہے، بچوں کی تعلیم کی حالت جو ہے، کنڈیشن جو ہے، وہ کتنی ابتر ہے، وہ کتنی خراب ہے، اور جو پاکستان گورنمنٹ ہے اور پاکستان سوسائٹی ہے وہ اس کو کتنا اس چیز کے بارے میں جو ہے غافل ہے یا اس کو سیریسلی نہیں لیتی ہے، اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، یہ چیز ہمارے لیے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان بحیثیت ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، اس لیے اس کا نام ہی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اور ہمارے لیے جو بنیادی نقطہ یہاں پہ سمجھنے کا وہ یہ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی سماج میں تعلیم کی کنڈیشن اتنی خراب ہو، اتنی ابتر ہو؟ جب ہم پاکستان کے ان اعداد و شمار کا مقابلہ باقی دنیا کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سچویشن کافی خراب ہے ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز۔ بہرحال کچھ نکات ہم نے اس ضمن میں ہمارے لیے سمجھنا کافی ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک مسلم فرد، ایک مسلم سماج اور ایک مسلم ریاست کا ایمفیسس تعلیم پہ کس قدر ہونا چاہیے، اور اگر واقعتاً ایک فرد، ایک سماج، ایک ریاست یہ دعویٰ کرے کہ ہم اسلامی ہے تو ان کے لیے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ ان کا تعلیم کے متعلق کیا رجحان ہے، ان کی تعلیم کے متعلق کیا پالیسی ہے۔ پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ تصور ہے، ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی جب آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا گیا، اس سے پہلے کہ ان کو زمین پہ بھیجا جاتا، ان کو تعلیم حاصل کرنی پڑی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر کسی چیز کا نام سکھایا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ اپنی ذمہ داری سنبھالتے، وہ زمین پہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے، تو ان کے لیے ضروری بنا کہ وہ پہلے طالب علم بنے، وہ پہلے تعلیم حاصل کرے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پہلی ریولیشن، وحی جو پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ سورۃ العلق یا سورۃ الاقرا کے پہلے 5 آیت مبارکہ ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان آیت مبارکہ میں جو ایک بنیادی مضمون ہے وہ تعلیم کا مضمون ہے، بلکہ ریولیشن کا آغاز ہی، قرآن کا آغاز ہی جو ہوتا ہے وہ اقرا لفظ سے ہوتا ہے، اقرا ٹرم سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ اور اس بحث میں پڑھنے کا تذکرہ ہے، قلم کا تذکرہ ہے۔ اگر قلم کا تذکرہ ہوگا تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کاغذ کا بھی انڈائریکٹلی تذکرہ آتا ہے، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو جب ایک سماج خود کو اسلامی کہے، ایک فرد خود کو اسلامی کہے، ایک ریاست خود کو اسلامی کہے، تو یہ تو ایک واضح تضاد ہے کہ اس کا تعلیم پہ اتنا کم ایمفیسس ہو، جبکہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی تعلیم کا جو تعلیم کی جو ضرورت ہے وہ جنت سے ہی سٹارٹ ہو گئی، وہ پہلے کریشن
کے بعد جو پہلا جو کام ہوا وہ تعلیم کے ساتھ ہی شروع ہو گیا آپ کا کام، اور پھر جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ تعلیم پہ ہی ایمفیسس کرتی ہے. تو جو اب فرد ہوگا، چاہے کمیونٹی ہوگی چاہے ریاست ہوگی، اگر وہ بنیادی ایمفیسس نہ دے تعلیم پہ، اگر ان کی تعلیم کی کنڈیشن اتنی خراب ہو، تو پھر یہ ایک تضاد بنتا ہے کہ جی ہم اسلامی ہیں جبکہ ہمارا ایمفیسس تعلیم پہ نہ ہو. ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قیدی ملے، جب مشرکین مکہ میں سے جو حملہ کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ قیدی بن گئے. ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ لٹریٹ تھے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیے اور اپنی رہائی حاصل کیجیے. تو رہائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بنیادی کورس بچوں کا کمپلیٹ کرایا. وہاں پہ بنیادی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا ان کو سکھایا، اور یہ چیز مسند احمد وغیرہ مختلف کتابوں میں درج ہے. دا پوائنٹ ہیئر از کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سچویشن میں بھی، جب وہ کمزور تھے ظاہری طور پر، جب اسلامی ریاست بالکل چھوٹی تھی، جب یہ لگتا تھا کہ کسی بھی وقت ان کا کوئی بڑی پارٹی ان پہ حملہ کرے گی تو شاید یہ رہیں گے ہی نہ باقی، تو اس وقت بھی ان کا جو بنیادی ایمفیسس تھا وہ کس چیز پہ تھا؟ وہ تعلیم پہ تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایک اسلامی سماج جو ہے قائم ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو اس کا ایک بنیادی جو انقلاب وہاں پہ آ گیا وہ تعلیم کے حساب سے انقلاب آ گیا. اور وہاں سے جو یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا، تعلیم پہ جو ایمفیسس اسلام نے قائم کیا، اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ پہلے 700 سال جو مسلمانوں کے گزرے، اس میں جو سکالرشپ دنیا کی تھی، لیڈرشپ جو دنیا کی تھی سکالرشپ میں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. اب چاہے اسلامی علوم جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ تفسیر ہے، جیسے کہ عربک گرامر ہے، جیسے کہ علم الحدیث ہے، جیسے فقہ ہے، اور دیگر جو علوم اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پھر باقی علوم ہے جیسے کہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یا اکنامکس ہے، تو ان میں بھی جو کتابیں لکھی گئی وہ مسلمانوں کے ذریعے سے تھی. مسلمان جو ہے وہ دنیا کے گلوبل لیڈرز بن گئے تعلیم میں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو بنیادی ایمفیسس تھا وہ قرآن نے قائم کیا، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مطہرہ میں قائم کیا تعلیم پہ، اور یہ سلسلہ جو ہے، یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ چلتا گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ترقی کرتے گئے. جو اب یہاں پہ بنیادی ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر ایک اسلامی فرد ہو، اسلامی سماج ہو، اسلامی ریاست ہو، تو یہ ناگزیر ہے اس کے لیے، یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ایک بنیادی ایمفیسس، بنیادی زور دیں، وہ بنیادی اپنی توجہ مرکوز کرے تعلیم پہ اور تعلیم کو امپروو کرنے پہ. تو آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ریاست دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلامی ریاست ہے اور اس کی کنڈیشن یہ ہے، تو یہ ایک واضح تضاد بنتا ہے، یہ ایک اوپن ایک کنٹراڈکشن بنتی ہے اس نظام کے لیے کہ آپ اسلامی بھی ہے لیکن آپ تعلیم پہ ایمفیسس بھی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ سماج ہو. اس لیے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے بحثت مسلمان کے، بحثت فرد، بحثت سوسائٹی اور بحثت ایک ریاست، اگر ہم اس کنڈیشن میں ہو تو ہمارا ایک بنیادی فوکس ہونا چاہیے تعلیم کے امپرومنٹ پہ. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.